دنیا کا آخری رمضان کیسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، اور اس آخری رمضان کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی تمام تر مخلوقات سال کے عرصے کے اندر اندر ختم کر دی جائیں گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جس سے سننے کے بعد انسان سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائیں گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی تھی، لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ تو جس رمضان ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا۔ ناظرین، یہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی کے دور سے پہلے آئے گا۔ اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اسی رمضان المبارک میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستاروں کی مانند کوئی چیز روشن ہوگی، اور اس رمضان المبارک میں ملک شام میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ اور ہاں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار اور زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں ہوگی یا پھر درمیانے حصے میں یا آخر میں ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور اس زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے، اور ایک اور روایت کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی بقارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت آپ کی امت میں سے اس آواز سے کون محفوظ رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے، سجدوں میں گر جائے